हमें पता ही नहीं था कि उन्होंने शादी की है या नहीं। 10 मरले का ट्रिपल स्टोरी हमारा घर था, किसी चीज की कमी नहीं थी हमें। मम्मी ने पूछना क्यों नहीं आते तो ऐसे मतलब बहाने लगा देते थे। ठीक, मकान बेच दिया इन्होंने, हमें पता नहीं 10 मरले का मकान था, 18 लाख में बेच दिया उन्होंने। कि जिसने शादी की हुई थी उसने कहा ना इस मकान उनका बेच के मुझे लहदा लेके दो। तो पता नहीं उसने क्या किया रात को, उन्होंने कुछ खिलाया पता नहीं पिलाया, सुबह वो फोत हो गए। उनकी टेंशन लेके उनको हार्ट का मसला हो गया। अच्छा। हम लोग यहाँ पे एक बैठक ली हुई है। अच्छा। कुछ भी नहीं है, एक सिलेंडर है हमारे पास। अच्छा। कि हमें यही कहते हैं कि हम आपको घर देते हैं, ये करते हैं, लेकिन जैसे हमने मीडिया पे पहले नंबर चढ़ाया था, लोग गंदी गंदी बातें करते थे, गंदे गंदे कमेंट्स करते थे, हम लोगों को ये अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए किसी ने हमारी 1 रुपए की भी हेल्प नहीं की, स्टोरी भी हमारी गलत बनाई। उन्होंने ये कहा था कि आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, आप मदद हो जाएगी, आप अपनी बहन की भी शादी करना चाहे कर ले, फिर अपनी कर लेना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिला। गंदी गंदी डिमांड्स करते हैं, वीडियो कॉल पे दिखाओ, जिस्म दिखाओ, फलाना दिखाओ, हम क्या करें। इतनी गंदी वीडियो भेजते हैं, कोई पैसे की हेल्प तो 1 रुपए की नहीं किसी ने की हमारे ऊपर। वो हम तोड़ते हैं कपड़ों से, धागे तोड़ते हैं रेशमी कपड़ों से, उसके मिलते हैं 10 रुपए एक थान के, खा लेते हैं। दूसरे टाइम का हमें पता नहीं होता, जहाँ पे काम करते हैं अगर वो दे दे तो खा लेते हैं। जी मेरी है 24 साल एज। अच्छा। ठीक है। और ये बहन की? इसकी है अभी 20 साल नहीं हुई उम्र। अच्छा, 20 साल से कम है, 18 साल है। जी 18 साल। ऐसा तो कंजरों के पास भी बहुत होता है। हमें पैसा नहीं, इज्जत चाहिए। बस मैं ये चाहती हूँ कोई अच्छा सा घर मिल जाए, थोड़ा बहुत सामान बना ले, और हमें क्या चाहिए कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ इस टाइम 2 बहनें मौजूद हैं जिनकी स्टोरी मीडिया पे आप ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा। नाज़रीन, आपको पता है आजकल काफ़ी चैनल्स जो हैं फेक वीडियोस वगैरह क्रिएट करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और जो हकदार होते हैं उनका भी जो है ना हक जो मार लेते हैं। तो ये बहन हमारी पहले भी ऑलरेडी मीडिया पे आ चुकी हैं, और आपको पता है मीडिया वाले अपने व्यूज़ के लिए स्टोरीज़ को चेंज कर देते हैं। जिस तरह के लास्ट टाइम भी आपने मेरे चैनल पे वीडियो देखी होगी, लोग अरबी लिबास पहन के दुरूद शरीफ पढ़ के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद जो अल्फाज यूज़ किए जाते हैं और जिस तरह की एक्टिंग की जाती है, तो नाज़रीन देख के एक मुसलमान होने पे शर्म आती है कि लोग खुद को सैयद और बुखारी कह के और दीन का नाम इस्तेमाल करके और वीडियोस के अंदर वर्गल ज़ुबान यूज़ करना और स्टोरियाँ जो झूठी स्टोरियाँ क्रिएट करके झूठ बोलना कहने का मकसद है। और वैसे आप दुरूद शरीफ पढ़ के वीडियो शुरू करें तो नाज़रीन हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी का बाइस है। तो इस बहन से जानते हैं कि जो लास्ट में इनकी वीडियो बनी उस पर क्या मसले मसाइल आए इनको, और क्या वजह बनी कि ये दोबारा मीडिया पे आने पे मजबूर हुई हैं, और इनकी असल स्टोरी है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहन, आप हमें बताइएगा कि आप पहले भी एक चैनल पे मीडिया पे आ चुकी हैं और आपने बताया कि उस चैनल से कोई हमें हेल्प नहीं हुई, और हेल्प ना होने की वजह क्या, लोगों ने किस किस्म की आपसे डिमांड की, और दूसरा आपकी असल स्टोरी है क्या। आप 2 ही बहनें हैं, आपका ना माँ है, ना बाप है, ना घर है। आपने हमें बताया कि इस अल्लाह का दिया सब कुछ था, घर भी था, माँ बाप भी थे, तो ऐसे क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में कि जो कुछ भी नहीं रहा। मेरे ना पापा ने शादी कर ली थी दोबारा दूसरी, हमें पता नहीं था है। हमारा घर था अपना, हर चीज अपनी थी, हर चीज घर की बाहर की, गाड़ी भी हमारे पास थी। अच्छा। तो उन्होंने शादी कर ली। फिर उसके बाद हमें पता ही नहीं था कि उन्होंने शादी की है या नहीं। 10 मरले का ट्रिपल स्टोरी हमारा घर था, किसी चीज की कमी नहीं थी हमें। अच्छा। पर उन्होंने मतलब शादी, जब शादी की आपको नॉलेज नहीं था, लेकिन वो शादी बाहर चोरी की हुई थी। जी चोरी की हुई अच्छा। थी। तो हम हमारे साथ सही रहते थे, कभी आ जाते थे, कभी नहीं आते थे। कभी अम्मी ने पूछना क्यों नहीं आते तो ऐसे मतलब बहाने लगा देते थे, ठीक है आते नहीं थे। तो मकान बेच दिया इन्होंने, हमें पता नहीं 10 मरले का मकान था, 18 लाख में बेच दिया उन्होंने। मकान क्यों बेचा? मकान उसके जिसने शादी की हुई थी उसने कहा ना इस मकान उनका बेच के मुझे लहदा लेके दो। अच्छा। तो हमें क्या था, तुम लोगों को लहदा ले दूंगा मकान ये बेच के। अच्छा। तो उन्होंने लिया तो था, लेकिन हमारे लिए नहीं, उसके लिए लिया था। अच्छा, मतलब जो आपके पापा की दूसरी वाइफ थी जो चोरी शादी की थी उसके लिए लिया। जी। अच्छा। उसने भी, हम उसके साथ रहते थे, सही रहती थी कभी अच्छा। कभी। तो जब पता नहीं उसने क्या किया रात को, उन्होंने कुछ खिलाया पता नहीं पिलाया, सुबह वो फोत हो गई है। अच्छा, आपके वालिद साहब फौत हो गए। जी। जो तो मकान लिया था वो किसके नाम था? वो औरत के नाम पे जिसके साथ शादी की थी उन्होंने। अच्छा। तो फिर उन्होंने ना मतलब कि हमें निकाल दिया। अच्छा, और आपकी वालदा?
امی میری بھی ساتھ ہی تھی، پھر وہ مطلب کہ ٹینشن لے کے ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، اچھا تقریباً تھوڑے عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئی ہیں، 3-4 مہینے کے بعد۔ ہم نے بڑی کوشش کی، بہت کوشش کی، لیکن نہیں بچی وہ۔ اچھا، مطلب وہ بھی ٹینشن کی وجہ سے، وہ بھی گھر بھی نہیں رہا، خامد بھی نہیں رہا، اور سڑکوں پہ آ گئی تو اس ٹینشن میں وہ بھی فوت ہو گئی۔ جی تو اس کے بعد جب آپ کی ستیلی ماں نے آپ کو گھر سے نکالا ہے، تو پھر آپ نے بتایا کہ ایک آپ کا بھائی بھی تھا آپ سے چھوٹا، آپ 3 بہن بھائی تھے، تو آپ ابھی میرے پاس 2 بہنیں، آپ کا بھائی کہاں پہ ہے؟ بھائی کو اس نے اپنے ہاتھوں پہ ڈال لیا، اچھا وہ ہمیں منہ نہیں لگاتا، اچھا مطلب کہ پتہ نہیں وہ نشوں پہ لگ گیا، پتہ نہیں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے بھی کہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں۔ اچھا اس نے میرے بھائی کو ہاتھوں پہ ڈال لیا تھا، اس نے بھی اس کے ساتھ مل کے ہمیں گھر سے نکال دیا، ہم دونوں بہنوں کو۔ اچھا، سگے بھائی نے بھی آپ کو سپورٹ نہیں کیا؟ نہیں کیا، وہ نشوں پہ لگ گیا تھا نا، اس لیے اس اچھا نے اس کی مت مار دی تھی، ہاتھوں پہ ڈال دیا تھا اس کو۔ بس میں تو بہت جب وہاں سے گھر نکلی ہیں آپ، گھر سے نکالا ہے، تو پھر کیسے آپ نے مطلب گزارا کیا ہے؟ کہاں رہ رہی ہیں؟ کیسے سروائیو کیا آپ نے؟ ہم لوگ یہاں پہ ایک بیٹھک لی ہوئی ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ، کچھ بھی نہیں ہے، ایک سلنڈر ہے ہمارے پاس اچھا جس کے اوپر کھانا پکاتے ہیں، تو بس گسر بسر ہو رہی ہے، لیکن حالات بہت خراب ہے۔ نہیں، جو کرایہ یہ آپ نے یہ ایک بیٹھک لی ہوئی ہے کرائے کی، تو اس کا کرایہ کتنا ہے، اور اس کا کرایہ دیتی کیسے ہیں، اور کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ جی، یہ جس بیٹھک میں ہم رہتے ہیں اس کا 6,000 روپیہ کرایہ ہے، اچھا تو وہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ہم لوگ ہمارے پیچھے بہت لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم کسی کو منہ نہیں لگاتے، ہم کس وجہ سے لوگ پیچھے پڑے؟ کیونکہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گھر دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہم نے میڈیا پہ پہلے نمبر چڑھایا تھا، لوگ گندی گندی باتیں کرتے تھے، گندے گندے کمنٹس کرتے تھے، ہم لوگوں کو یہ اچھے نہیں لگتے تھے، اس لیے کسی نے ہماری 1 روپے کی بھی ہیلپ نہیں کی، سٹوری بھی ہماری غلط بنائی، پھر اس کے بعد نہ ہماری کسی نے مدد کی، نہ ہماری کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ مطلب جو پہلے سٹوری آپ کی بنی ہے، میڈیا پہ بنی تھی، تو اس میڈیا والے بھائی نے آپ سے کیا بولا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی ہیلپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ مدد ہو جائے گی، آپ اپنی بہن کی بھی شادی کرنا چاہیں کر لیں، پھر اپنی کر لینا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بھی اچھا انسان نہیں ملا۔ اچھا، تو لوگوں نے جب آپ کی میڈیا پہ، ظاہری بات ہے سٹوری لگی ہے، آپ کا نمبر میڈیا پہ گیا ہے، تو لوگوں نے پھر آپ کی ہیلپ کیوں نہیں کی، اور لوگوں کی ڈیمانڈز آپ سے کیا تھی؟ کوئی کہتا تھا ویڈیو کال کرو، ہم نے آپ کو دیکھنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم سے نکاح کر لو، کوئی کچھ، نہ ہیلپ کرتے ہیں نہ کوئی بات۔ بندہ اگر ہیلپ کرے گا تو پھر ہی کرے گا نا کچھ، نہ کسی نے ایک دفعہ بھی ہیلپ نہیں کی۔ کیا کیا ڈیمانڈز کرتے تھے؟ گندی گندی ڈیمانڈس کرتے ہیں، ویڈیو کال پہ دکھاؤ، جسم دکھاؤ، فلانا دکھاؤ، ہم کیا کریں، اتنی گندی ویڈیو بھیجتی ہیں، کوئی پیسے کی ہیلپ تو 1 روپے کی نہیں کسی نے کی، ہمارے اوپر حرام ہو کسی نے ہماری مدد کی ہو تو ٹھیک ہے، ہم لوگ جھوٹ نہ بولتے ہیں، ہمیں عادت ہے، لیکن ہماری کسی نے مدد نہیں کی، ہمارا صرف مذاق اڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ مطلب میڈیا پہ آنے کا آپ کا مقصد یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہیلپ ہو جائے آپ سے، آپ کی چھوٹی بہن ہے جس کا آپ چاہتی ہیں کہ جہیز کا تیاری کر لیں اور اس کا فرض ادا کر لیں، تاکہ خود بھی آپ اپنے بارے میں سوچ سکیں۔ تو آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، تو کتنے گھروں میں کام کرتی ہیں، اور پر گھر کتنے پیسے ملتے ہیں؟ جی، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، 3-4 ہے، ہم دونوں بہنیں جاتی ہیں، 3-3 ہزار روپیہ ہے، 1-1 گھنٹے میں کام کر کے واپس آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم گھر میں دھاگے اتارتے ہیں کپڑوں کے، نہیں پوری پڑتی پھر بھی، اس لیے اپنے مطلب بھائی جو آپ 3 گھروں میں کام کرتی ہیں تو 3-3 ہزار روپے آپ کو ملتا، 9 ہزار ٹوٹل یہ ہو گیا۔ 9,000 آپ کو پتہ اور جو گھر میں آپ نے بتایا جو دھاگے وغیرہ آپ کیا کرتی ہیں، سیدھے کرتی ہیں، ان سے کتنے پیسے بن جاتے ہیں؟ وہ ہم توڑتے ہیں کپڑوں سے، دھاگے توڑتے ہیں ریشمی کپڑوں سے، اس کے ملتے ہیں 10 روپے 1 تھان کے۔ اچھا، ایک تھان کے 10 روپے ملتے ہیں؟ جی، وہ تو بڑی زیادہ 50-60 روپے 70 روپے بنا لیتی ہوں گی آپ؟ نہیں، کبھی 100 روپیہ ہو جاتا ہے، کبھی 150 روپیہ ہو جاتا ہے، جی، تو اس سے ٹوٹل مل ملا کے تقریباً 12-13 ہزار یا میکسیمم 15 ہزار روپے کر لیں، تو جس میں سے 6-7 ہزار آپ کا کرایہ اور بجلی کا بل سیپریٹ آپ نے بتایا دینا پڑتا ہے، وہ بھی 2500-3000 منیمم آتا ہوگا۔ تو یہ صرف یہ 3-4 ہزار میں کھانا پینا کیسے کرتی ہیں؟ جی، ایک ٹائم کا ہم کھا لیتے ہیں، دوسرے ٹائم کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جہاں پہ کام کرتے ہیں اگر وہ دے دیں تو کھا لیتے ہیں، نہیں تو یہاں پہ ہیں اتنے زیادہ وہ دائرے، ادھر سے جا کے کھا لیتے ہیں روٹی، ٹھیک ہے، پیٹ ہی بھرنا ہے، کیا گوشت کیا دال۔ اچھا، مطلب جدھر کام کرتی ہیں ایک ٹائم کا ادھر سے مل جاتا ہے، ایک ٹائم کا خود انتظام کر لیتی ہیں؟ جی بالکل اسی طرح۔ اچھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ساتھ بہن بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کی ایج کیا ہے اور آپ کی خود کی ایج کیا ہے؟
جی میری ہے 24 سال ایج. اچھا. ٹھیک ہے. اور یہ بہن کی؟ اس کی ہے ابھی 20 سال نہیں ہوئی عمر. اچھا 20 سال سے کم ہے. 18 سال ہے. جی 18 سال ہوگی. تو جی بہن آپ کی 24 سال ہے، آپ کی چھوٹی بہن ہے 18 سال کی ایج ہے، تو آپ دونوں ینگ ایج ہیں. تو آپ نے جو پہلے ویڈیو بنوائی تھی اس میں آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کا جہیز جو تیار کرنا چاہتی تو ابھی کیا آپ مطلب جہیز بنا نہیں، کچھ کوئی ہیلپ نہیں ہوئی؟ میں نے اسی لیے بنائی تھی ویڈیو، اس کے جہیز کے لیے. کسی نے تھوڑی بہت بھی ہیلپ نہیں کی؟ نہیں 1 روپے کی بھی نہیں ہیلپ ہوئی. اچھا. کوئی ان کی اسٹڈی ہے، کوئی یہ مطلب کوئی پڑھائی کی ہے نا تھوڑی بہت انہوں نے؟ جی یہ 10 باتیں پڑھی ہوئی ہے. اچھا. تو کوئی جاب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے؟ نہیں اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے. اچھا. آئی ڈی کارڈ کی طرف بنا ہی نہیں ہوا؟ نہیں بنا ہی نہیں ہوا. اچھا. مطلب میٹرک ویسے انہوں نے کر لیا ہے؟ ہاں جی. اچھا. مطلب جب آپ کے والد والدین زندہ تھے تبھی کر لیا تھا؟ جی. جی آپ اپنی بہن کو نوکری پہ کیوں نہیں لگوا دیتی کہیں، کیونکہ میٹرک کیا ہوا، کہیں نہ کہیں کوئی جاب مل جائے جس سے آپ کے گھر کو کچھ سپورٹ مل جائے. یہ بہت چھوٹی ہے ابھی، اس کو میں ابھی جاب پہ نہیں لگوانا چاہتی. میں کہتی ہوں ابھی کل کلا کو کوئی ہو گیا مسئلہ مسائل تو پھر وہ میں کہتی ہوں کہ اس کے بھی عمر نہیں ہے اتنی، میچور نہیں ہے یہ میچور. تو میں اس لیے خود کام کرتی ہوں لوگوں کے گھروں میں. بس بچی ہے کوئی نہیں، اس کے ساتھ ہی ہوں میں. تو ہمارا تو کوئی ہے بھی نہیں جس نے بدلہ لینا ہے، جا کے پوچھنا ہے کسی کو، اس لیے ہم احتیاط کرتے ہیں، باہر ہی نہیں نکلتے. اچھا. مطلب آپ ڈر کی وجہ سے ان کی عزت محفوظ رہے اس وجہ سے اس کو کہیں نوکری پہ نہیں بھیج رہی؟ ہاں جی اس وجہ سے. میں نے کہا پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے، ہمیں پیسہ نہیں عزت چاہیے. ٹھیک ہے. لوگ عزت نام کرتے ہیں نیٹ پہ، ہمیں واٹس ایپ اتنا تنگ کرتے ہیں، گندی گندی ویڈیو بیچتے ہیں. نہ کسی نے ہیلپ کی، نہ کسی نے ضرورت ہے جس نے ہیلپ کی ہے وہ مجھے بتائے. ٹھیک ہے. میری کسی نے ہیلپ نہیں کی. ٹھیک ہے. میں بالکل فضول بیٹھی ہوئی ہوں. ٹھیک ہو. مطلب آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ میڈیا پہ آنے کا مقصد یہ تھا کچھ ہیلپ ہو جاتی، آپ اپنی زندگی کو بہتر کر لیتی. جی بہتر کر لیتی، کوئی اچھا مکان لے لیتی. میرے بھی خواب ہے میں اچھا گھر میں بیٹھوں. بیٹھک میں کون بیٹھتا ہے؟ میں بیٹھک میں بیٹھی ہوئی ہوں اس لیے کیونکہ بچی ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اس لیے بس میں یہ چاہتی ہوں کوئی اچھا سا گھر مل جائے، تھوڑا بہت سامان بنا لے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو پہلے کی زندگی تھی جب آپ کا 10 مرلے کا اپنا گھر تھا، ماں باپ تھے، اچھی لائف تھی، اسکول پڑھنے جاتے تھے، روز خرچہ ملتا تھا، زندگی ضروریات کی گھر میں ہر چیز موجود تھی، اور آج آپ خود لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں اور ایک ٹائم کا کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، تو دکھ ہوتا ہے، یاد آتا ہے گزرا ہوا وقت؟ جی بہت یاد آتا ہے. وہ ٹائم اتنا اچھا تھا، ماں باپ تھے، پیار تھا، بہن بھائی خوشی میں سے. اب جیسے برا ٹائم شروع ہوا ہے سب کسی نے ہمیں چھوڑ دیا، نہ کوئی دادی کے نہ نانی کے، کوئی نہیں پوچھتا ہم کو. مطلب ریلیٹیوز بھی سپورٹ نہیں کرتے؟ نہیں ریلیٹیو بھی نہیں سپورٹ کرتے. سب پیسے کے ہیں، جب تک پیسہ ہوتا ہے پوچھتے ہیں، جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے کوئی بھی نہیں پوچھتا. ہم کو بھی کسی نے بھی نہیں پوچھا. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی بہن، چھوٹی بہن نے میٹرک کیا ہوا ہے، اگر ہم ان کے لیے کوئی جاب کا بندوبست کر دیں یا ہم اپنے چینل پہ کوئی ان کو کام سکھائیں، یہ مطلب جو اینکرنگ کرنا ہوتا ہے، ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ کر لیں گی یہ؟ جی اگر آپ اسے موقع دیں گے ہم سے، یہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. آپ دے دیں، کوئی مسئلہ جو بھی اسے سکھائیں، سکھانے کے بعد اس کو پاؤں پہ اگر آپ کھڑا کر سکتے ہیں تو کر دیں. مجھے آپ پہ یقین ہے بس. اور مجھے کیا، یہ سے بس آپ ٹرین کر دیں اور جاب پہ رکھ لیں اپنے پاس. مجھے تو یقین ہے آپ کے اوپر بس، اور تو میں کسی بھی یقین نہ کر سکتی. جو پہلے آپ کے سے یوٹیوبرز ویڈیوز بنا کے گئے ہیں تو انہوں نے کس طرح کے خواب دکھائے تھے، کیا کیا بولا تھا، اور جو فیک سٹوریز بنا کے گئے؟ ہمیں تو خود نہیں پتا، انہوں نے جو ہمیں کہا ہم نے کہتے رہے ہم لوگ، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ان کا ہی پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوگا اس چیز میں. ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، 1 روپیہ بھی ہمارے اوپر حرام ہے کسی کا. ٹھیک ہے. ہمیں نہ کسی نے دیا نہ ہم نے کسی سے لیا. بس یہی ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، فون کر کے تنگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ناظرین چھوٹی بہن سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا خواہش رکھتی ہیں، یہ کس طرح کی سوچ رکھتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بتائیے گا کہ آپ کی بہن سے بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم آپ کو کسی چینل پہ آپ کو جاب دیں، اپنے چینل پہ جاب دیں، تو کرنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی بالکل. کر لیں گی؟ پکی بات ہے؟ جی کر لوں گی، بالکل کر لوں گی. اچھا آپ کو، آپ کی بہن ہے، ظاہری بات بڑی آپ کے گھر کی تو یہی ہیں، آپ چھوٹی بہن ہے، تو آپ کو ماں باپ کی پیچھے گزرے ہوئے وقت کی یاد آتی ہے؟
आती है तो आंखें भर आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, अम्मी की ख़ास तौर पे। तो बहन मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करती हैं, तो फिर यानी कि दिल खुश हो जाता है एक बहुत, यानी कि ना जो गम आते हैं यानी कि जहन में दिल में वो भूल जाती हूँ, ठीक है, खुश हो जाती हूँ। हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हम यानी कि एक दूसरे को दिखाते हैं, बांटते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब आप चाहती हैं अपनी बहन का सपोर्ट बने, आप सहारा बने? जी बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ मैं पैरों पे खड़ी हो जाऊँ अपनी बहन के लिए। ठीक हो गई। तो जी नाज़रीन, आपने बड़ी बहन की भी बातें सुनी हैं, छोटी बहन की भी ख्वाहिश है कि वो जिस तरह बड़ी बहन उनके लिए लोगों के घरों में काम करके उसे घर ला के खिलाती हैं, वो भी चाहती हैं कि मैं कोई जॉब करके और इनका सहारा बन सकूं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकूं। तो नाज़रीन, मैं आज अपने चैनल पे ऐलान करता हूं कि 3 माह का डिप्लोमा जिसकी चार्जेस यूट्यूब वाले लेते हैं, एकेडमी वाले लेते हैं, ये इनको हम इनका 3 माह का डिप्लोमा यूट्यूब का इनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसकी पेमेंट हम करेंगे, ताकि ये कल को अपने पाँव पे खड़ी हो सकें और अपने घर को सपोर्ट कर सकें। लेकिन नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा और नंबर वही चल रहा होगा जो ऑलरेडी इनकी वीडियो बनी है, उस वीडियो पे इनका नंबर आ रहा होगा, वही नंबर हम अभी अपनी इस वीडियो पे भी लगा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इनकी वीडियो पहले बन चुकी है, ठीक है। और नाज़रीन, हम आपको हर कोशिश करते हैं कि हर हकीकत से आशना किया जाए, आपके साथ सच्चाई शेयर की जाए, ना कि दूसरे यूट्यूबर्स की तरह फेक वीडियोस बना के आपको बेवकूफ़ बनाया जाए। तो नाज़रीन, दिए गए नंबर पे इनसे राब्ता करें, इनकी हेल्प करें जितनी ज़्यादा हो सकती है, ताकि जब तक ये अपने पाँव पे खड़ी नहीं होती तब तक ये अपना गुजारा कर सकें। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारे चैनल पे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।